جہانگیر جدون صاحب نے، آپ ایڈوکیٹ جنرل ہیں سابق اسلام آباد کے، بہت شکریہ جدون صاحب آپ کے وقت ہے۔ جدون صاحب سر یہ بتائیے گا، ہم ذرا ٹیکنیکل نکات پہ بھی آئیں گے، لیکن جو اسلام آباد بار ایسوسیشن ہے انہوں نے معافی کا مطالبہ کیا ہے جو جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں، اور ورنہ وہ بائیکاٹ کریں گے۔ تو اگر یہ معافی وہ نہیں مانگتے یا کوئی ریکنسائل نہیں ہوتا اور بائیکاٹ کر دیتے ہیں تو دیٹ مینس کہ کل پھر سماعت نہیں ہوں گی؟ نہیں دیکھیں، ایک تو جو بار کا میٹر ہے وہ سماعت سے ریلیٹڈ نہیں ہے، کیونکہ اگر بار اسٹرائک بھی کرتی ہے تو یہ جو وکیل ہیں ان کو تو پابند کیا گیا کہ آپ سماعت جاری رکھیں۔ ان کا دیکھیں وکلاء جو ہے نا، ان کا لگتا ہے کورٹ کے ساتھ ایٹیچیوڈ جو ہے دونوں طرف سے بڑی پرابلم بن رہے ہیں، کیونکہ جو بھی وکیل کورٹ کے اندر جاتا ہے پوچھتے ہیں جی آپ کا وکالت نامہ ہے نہیں ہے تو آپ باہر چلے جائیں، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو جج صاحب کو بھی تھوڑا سا لینیٹ ویو لینا چاہیے، اور اس طرح اتنے ہارش ایٹماسفیئر میں، یا دیکھیں نا ایک ہائی پروفائل کیس ہے، اس کا ٹرائل ہو رہا ہے، تو کم از کم کنڈوسیو انوائرمنٹ ہونا چاہیے کہ آپ اتنا ٹینس نہ رکھیں اس ماحول کو کہ کوئی خدا نخواستہ اور مسئلے مسائل بن جائیں۔ تو فیصلہ جو بھی کرنا ہے آپ کریں، اور جو قانون کے تقاضے ہیں وہ پورا کر کے کریں۔ اگر قانون کے تقاضے پورا نہیں کرتا ایک بندہ، وہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس پہ پھر کوئی ججمنٹ جیسی بھی ہو اس کو پھر نظیر بھی نہیں مانا جاتا، اس پہ طرح طرح کے سوال بھی اٹھتے ہیں۔ تو پولیٹیکلی کیسز میں ویسے ہی کیسز آپ کو پتہ ہے پیچھے سے صحیح کیس بھی ہو تو اس کے اندر اتنا کچھ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ صحیح لگنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح پہلے پولیٹیکل لیڈروں پہ کیس بنائے گئے ہیں، تو تھوڑا بہت اگر دیکھیں ان کا کیس پہلے تو پی ٹی آئی نے خود ڈیلے کیا ہے اس کیس کو۔ اگر میرے یہ اپنے لیگل اوپینین ہے، اس پہ کوئی بندہ ڈس ایگری کر سکتا ہے۔ جس طرح یہ کیس نومبر میں آ گیا تھا، اگر یہ کوپریٹ کرتے تو میرا خیال ہے اس وقت ہو سکتا ہے عدالت ہی اتنے تیز نہ چلاتی کیس، تو ابھی تک ہائی کورٹ سے ہو سکتا ہے نا کیس سپریم کورٹ میں بھی چلا جاتا اور فیصلہ ہی ہو جاتا کہ یہ کیس کس طرح ہے، اس میں سزا ہوئی ہے، ٹھیک ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے۔ لیکن پہلے انہوں نے اس کیس کو بڑا لائٹ لیا ہے، چارج نہیں فریم کرا رہے تھے۔ چارج اس دن فریم ہوا ہے جب عمران خان کو ادھر ہائی کورٹ سے اریسٹ کیا گیا ہے، تو ورنہ تو وہ چارج فریم کے لیے آ ہی نہیں رہی تھی کسی طرح بھی۔ تو انہوں نے پہلے میکسیمم کوشش کی ہے ڈیلے کرنے کی، اب 7-8 مہینے ہو رہے ہیں۔ اس کیس میں سمری ٹرائل ہوتا ہے کیونکہ آلریڈی الیکشن کمیشن نے ایک کمپلینٹ بھیجی ہوئی ہے، چاہے جو بھی ایکشن کرتا ہے لیگر کی جی کمپلینٹ ٹھیک ہے نہیں ہے، اس کو اس طرح ہونا چاہیے، تو یہ وائنڈ اپ ہو سکتا تھا کیس 1-2 مہینے میں۔ لیکن وہ پہلے انہوں نے خود ڈیلے کیا ہے۔ اب جج صاحب بھی بڑی تیزی میں ہو گئے ہیں جی کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر دی ہے، آپ ابھی 12 بجے آئیں، 12:30 آئیں، 2 بجے آئیں، 3 بجے آئیں۔ تو یہ مطلب ہے کوئی کہتے ہیں نا انصاف کرو لیکن انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ تو آپ نے پہلے پی ٹی آئی والوں نے بھی اس کو جان بوجھ کے ڈیلے کیا ہے، اب ایک پارٹی بہت تیزی میں ہے، دوسری اس کو تھوڑا سا آگے ڈیلے اور کرنا چاہتی ہے۔ تو میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ کیس اگر 1 ہفتے کے بعد بھی فیصلہ ہو جائے تو کوئی اس پہ اثر نہیں پڑتا۔ آپ نے اگر کسی بندے کو سزا دینی ہے یا اس سے کٹل ہونی ہے تو وہ اگر 1 ہفتے کے بعد بھی ہوگا تو کوئی آسمان ہی نیچے آ جائے گا۔ تو جج صاحب میرے خیال میں 5 تاریخ تک ان کی چھٹی تھی، تو ان کو چاہیے 5-6 چھٹیاں اور اپنی آگے کر لیں، نیکسٹ ویک 15 چلے جائیں یا 20 پہ چھٹیاں چلے جائیں۔ تو اس طرح مطلب ہے نہیں، جج صاحب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ چھٹیوں کے بعد آ کے سن لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا، اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی آسمان نیچے آیا ہوا ہے کہ چھٹیوں کے بعد نہیں سن سکتے۔ اگر آپ نے کیس سننا ہی ہے، آپ کہتے ہیں میں ہی سنوں گا اس کیس کو، تو چلو وہ تو آپ کی مطلب انہوں نے یہ ٹرانسفر اپلیکیشن ڈسمس ہو گیا ہائی کورٹ سے، ہو سکتا ہے وہ ٹرانسفر اپلیکیشن لے کے آگے سپریم کورٹ میں چلے جائیں۔ یہ بھی اب ہر ایک اپلیکیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ میں لگاتے ہیں، پھر سپریم کورٹ میں آل دو ان کا لیگل رائٹ بنتا ہے۔ لیکن اب دیکھیں نا ایک کیس اگر نہیں بھی بنتا تو بندے کو کوپریٹ کریں کورٹ کے ساتھ، پروسیڈنگ کے ساتھ جلدی ڈسپوز آف کریں۔ پہلے یہ خود نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ یہ کہتے ہیں تھوڑا سا اور ٹائم مل جائے، پھر طرح طرح کے اس میں پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ جدون صاحب 2 سوال ہیں۔ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں عام طور پر سیاسی کیسز میں ہوتا ہے کہ ہر ملزم جو ہے جس پر الزام ہوتا ہے وہ جج پر اعتراض کر دیتا ہے، تو اور جج صاحبان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کیس تو ہم سنیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ملزم کا یہ حق ہے کہ وہ جج پر اعتراض کرے؟ کیونکہ جو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اگر اس طرح ملزم کو یہ کھلی چھٹی دے دی جائے تو وہ تو کسی جج کو سماعت کرنے نہیں دے گا، ایک جج پر اعتراض ہوگا، پھر دوسرے پر، تیسرے پر ہوگا۔ تو یہ جج کا حق ہے کہ وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اس اعتراض کو مینٹین کرے یا نہ کرے، ایک چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے اسی جج کو کیس ریفر کیا ہے یا ریمانڈ کیا ہے جس سے بنیادی طور پر شکایت ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو کہ تعصب کا وہ الزام لگا چکے ہیں۔ تو یہ حق کے سماعت پر ریمانڈ کرنا، اسی جج کو واپس بھیجنا، یہ قانونی طور پر درست ہے؟
میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں تو اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں اگر کوئی ملزم کسی جج پہ اعتراض کرتا ہے تو اس کا اعتراض کسی گراؤنڈز پہ ہونا چاہیے, کچھ ریزننگ ایسی ہو جو ایک آرڈینری پرسن کو یا ایک لیگل مائنڈ کو کنونس کر سکے کہ دیز آر دا ریزن. نمبر 1 کہ آیا کوئی جج جو ہے وہ پہلے اس ملزم کا کسی کیس میں وکیل رہا ہے, مثال اتنی ریزن ہو سکتی ہے, یا اس نے کوئی کسی اس کے ساتھ کوئی ریلیشن بنتا ہے کمپلیننٹ کے ساتھ تو ایک جینیئن ریزن بن سکتی ہے, یا کوئی کمپلیننٹ کا آگے کوئی وکیل رہا ہو جج تو اس کے ایک جینیئن ریزن بن سکتی ہے. تو اس طرح اگر دیکھیں نا, یا کوئی ایسا اس کیس کے اندر کوئی لنک بنتا ہو جج صاحب کا کسی فیملی ممبر کا, اس طرح آپ کوئی ایسی ریزن دیں یا آپ سمجھتے ہیں جی کہ یہ چیزیں ہیں اس کی وجہ سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جج صاحب وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, اگر یہ کھلی چھٹی اس طرح تو پھر تو جو بندہ ہوگا اب ایک نے مرڈر کیا وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے سزا ہو جائے گی, وہ کہ جی مجھے بات ہی نہیں ہے جج صاحب پہ. یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کیس جو ہے دوبارہ اس جج صاحب کو بھیج دیا ہے. اگر آپ اس کا فیصلہ سیٹسفائڈ کر رہے ہیں کہ اسے نہیں سنا ہے پہلے, اب دوبارہ ریمانڈ کر دیا ہے کہ آپ اس کو سنیں, تو اس میں آپ دیکھیں اس کیس میں ایک جج صاحب پہلے بھی ٹرانسفر ہو چکے ہیں, تو اس میں بھی ایک مطلب طرح کا اگر انہوں نے کوئی فیصلہ دے بھی دیا تو پی ٹی آئی والے اس کو ہمیشہ کے لیے یہ بنا دیں گے, وہ کہیں گے ہمیں تو پہلے ہی ان پہ اعتماد نہیں تھا, ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ فیصلہ آئے گا, فیصلہ لکھا ہوا ہے, فیصلہ ادھر سے ہے, فیصلہ ادھر سے ہے. تو یہ ایک چیز انہوں نے اپنی اس طرح کے بنا کے چیزیں, یہ ایک آلریڈی اس کا جو بھی ڈیسیژن آیا یہ اس کو کنٹروورشل تو انہوں نے ابھی بنا دیا ہے, چاہے وہ ڈیسیژن جو بھی دے وہ تو کہے گا میرٹ پہ, پی ٹی آئی والے کبھی بھی یہ نہیں مانیں گے کہ یہ میرٹ پہ. اور سیاسی کیس آپ کو پتہ ہے, آپ کا ماشاءاللہ بڑا مشاہدہ ہے, تاریخ پڑھی ہے آپ نے, دیکھا ہے سیاسی کیس جو بھی ہوتے ہیں ان کو تاریخ نہ مانتی ہے, نہ کوئی اس کو جوڈیشل ججمنٹ مانتی ہے, نہ اس کو کچھ جورسپروڈنس مانتی ہے, کس طرح ہوتے ہیں یہ آپ کو سامنے پتہ ہے ساری چیزیں. تو یہ کیس کا ٹرائل بالکل نئے سرے سے ہوگا یا جو اب تک کی پروسیڈنگ ہیں وہ پروٹیکٹیو ہیں اور یہیں سے آگے چلے گی بات؟ نہیں, اس میں نئے سرے سے تو ایک تو 2-3 چیزیں انہوں نے کہا ڈٹرمن کریں, سن کے ان کو ڈٹرمن کریں, تو ان کو جب آرگومنٹ ہوگا کیونکہ جو بیسک آبجیکشن ہے ان کو انہوں نے ڈٹرمن کرنا ہے. دوسری چیز ہے کہ حق دفاع انہوں نے لسٹ آف وٹنس دی تھی, انہوں نے کہا جی یہ ریلیونٹ نہیں ہے, ان کی جو اپلیکیشن تھی وہ ڈسمس کر دی. لیکن اس طرح میرے پرسنل ویو یہ ہے کہ ان کو ان کے ڈیفنس کی جو پٹیشن تھی وہ ڈسمس نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کو کہتے ہیں جی آپ اپنے جو گواہ ہیں ان کو پروڈیوس کریں, اگر وہ ویک ایویڈنس ہوتی یا اس کی ریلیونسی نہ ہوتی تو وہ بعد میں ڈٹرمن کرتے, پہلے کیوں کہتے ہیں جی اب ایویڈنس انہوں نے ریکارڈ ہی نہیں کرائی, تو وہ بعد میں کسی کو اپنا ڈرائیور کو تو پکڑ کر نہیں لا رہے تھے جی کہ آپ آگے ایویڈنس. انہوں نے کہا جی وہ میرے حال میں ریلیونٹ اکاؤنٹنٹ تھا, یا اگر ان کی بات مان ہی لیتے ہیں کہ جی اس کا کیس سے تعلق نہیں ہے, تو آپ بھائی کتنا ٹائم لگتا ہے گواہوں میں, 1 دن میں 2 دن میں ریکارڈ ہو جاتی نا, تو آپ ریکارڈ کر دیں جی کہ انہوں نے یہ ایویڈنس پیش کی ہے تو اس کی ریلیونسی جو ہے نہیں بنتی, لہٰذا ان کی جو ایویڈنس ہے وہ اس کو پرکھا گیا ہے, اس کو دیکھا گیا ہے, تو وہ یہ کورٹ جو ہے اس نتیجے میں پہنچتی ہے کہ یہ ایویڈنس جو ہے وہ اس کیس سے مطابقت نہیں رکھتی. ایک فیئر ٹرائل کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ, پہلے آپ نے خود انہوں کہا جی آپ کو ڈیفینس میں کوئی ایویڈنس پیش کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم پیش کرنا چاہتے ہیں, آپ نے کہا جی اتنے بجے پیش کریں. جب انہوں نے لسٹ آپ کو دیا, آپ نے کہا جی گواہان کو 12 بجے 12:30, انہوں نے کہا جی گواہان ہمارے کراچی میں ہے, تو آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے کہا جی آپ یہ تو ایرریلیونٹ ہے, ڈسمس کر دیے. تو یہ تھوڑا سا دیکھیں نا, اس میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کیس, ہم تو اس کا میرٹ کا نہیں پتہ ہے, کیس اچھا ہو نہیں. اب اس میں میرٹ کی جو آپ نے بات کی جدون صاحب, اب اس پہ دیکھیں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں دو. ایک جانب جو ریمارکس آتے ہیں عدالت کے وہ یہ ہیں کہ یہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت کیس ہے, جبکہ جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ ٹیکس کا معاملہ ہے, یہ انکم ٹیکس سے متعلق ہے. سو اب آل دا میٹر از سب جوڈس, بٹ جو آپ بات کر رہے ہیں, میں جو سوال آپ سے جس کا جواب چاہ رہا ہوں کہ اگر اس کیس میں سزا ہوتی ہے تو اس کا والیوم کتنا ہوگا, وہ کیا ہو سکتی ہے؟